اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کی خدمت میں خطبہ جناب سیدہ کے نقل کرنے سے پہلے وہ تمام راوی جن سے یہ خطبہ جو ہے وہ سلسلہ پورا راویوں کا جن سے نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، ان کا جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایک راوی کے اوپر جو ہے وہ بحث کی کہ تمام اہل سنت ان سب کو سکہ اور جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آج بی بی کا جو ہے وہ خطبہ آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ جناب سیدہ نے جب دربار کے اندر وہ تشریف لے کر آئیں تو سب سے پہلے بی بی نے توحید کے اوپر جو ہے وہ مفصل گفتگو کی، پھر جو ہے وہ دیگر چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد جب اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتی آخر میں جو ہے وہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ ثم قابضہ اللہ علیہ قابض رافت و اختیار و رغبت و ایثار۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بلا لیا، شوق و محبت اور اختیار رغبت کے ساتھ، نیز ان کی ترغیب اور ترجیح کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہے وہ علماء نے یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ثم قابضہ اللہ علیہ قابض رافت و اختیار، یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از راہ محبت رسول اللہ کے لیے وصال کو اختیار فرمایا، یا یہ بھی ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو اختیار فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ اصول کافی کے اندر بھی ایک یہ پورا باب ہے کہ اپنی موت کو خود اختیار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو ہے وہ اختیار دیا تھا پورا کہ میری بارگاہ میں آنا چاہیں یا دنیا میں رہنا چاہیں، آپ کو اس چیز کا اختیار ہے۔ بی بی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، ثم التفتت الی اہل المجلس وقالت، پھر بی بی جو ہیں وہ اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئیں، مہاجرین اور انصار اور جو خواتین تھیں ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ، اللہ کے بندو تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے علمدار ہو، اللہ کے دین اور اس کی وحی کے ذمہ دار ہو، وَأُمَنَاءُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سب سے پہلے تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم مبلغ ہو لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کی وحی کو پہنچانے کے لیے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جو ہے وہ وحی تم تک پہنچائی، تم جو ہے وہ سب سے پہلے خود اپنے نفسوں پر امین ہو کہ جو اللہ کی وحی ہے اس پر پورا ایمان لے کر آؤ، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد اس کو پختہ اپنے راسخ کر لو نفسوں کے اندر، اس کے بعد تمہارے اوپر واجب ہے کہ یہ اس کو پہنچاؤ دیگر امتوں کی طرف، دیگر قوموں کی طرف۔ یعنی سب سے پہلے یہاں پر جو یہ بھی بعض دوستوں نے کہا ہے کہ بی بی نے جو ہے وہ مولا کائنات کی جو ہے وہ حق کی یہاں پر کوئی بات نہیں کی اور خلافت و ولایت کی کوئی بات نہیں کی، یہ پورا تذکرہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہاں سے شروع سے ہی ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا سب سے پہلے تم خود امین ہو، تم امین ہو کہ جو رسول اللہ نے تمہیں فرمایا تھا، جو ہے وہ بی بی کا اشارہ وہی اس کی طرف ہم غدیر کی طرف ہے کہ تمہارے اوپر واجب تھا تم پہلے اپنے نفسوں میں راسخ کرتے، پھر اس کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے جو ہے اور پوری امتوں کو پہنچاتے۔ اس طرح کے خطبہ حجت الوداع کے اندر مولا نے آخر میں کیا فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ واجب ہے کہ جو تم میں سے شاہد ہیں وہ غائبین تک اس خطبہ کو کیا کریں، پہنچائیں۔ مولا علی علیہ السلام فمن کنت مولا فہذا علی مولا، گھر گھر اس کو پہنچایا جائے۔ اور پھر بی بی نے اگلے جو الفاظ استعمال کیے، فرمایا زعیم حق اللہ فیکم، اس کی طرف سے لاہو کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاتی ہے کہ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب برحق نمائندہ الہی تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم سے عہد جو ہے وہ لیا گیا تھا مولا کائنات کے بارے میں، رسول اللہ نے عہد نہیں لیا تمام صحابہ کرام سے جو ہے وہ 1,00,000 سے اوپر تھے، تمام صحابہ کرام ان سے جو ہے وہ عہد لیا گیا مولا کائنات کی ولایت کا، ان سب نے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی،
اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو اکابرین ہیں ان سب نے جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، بلکہ جو ہے وہ ان کو بخن بخن کہہ کے جو ہے وہ ان کو بشارت بھی جو ہے وہ ان کو یہ بھی دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بقیت استخلفہا علیکم ومانا کتاب اللہ۔ پھر یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گراں قدر ذخیرے کو اپنا خلیفہ کے طور پر تمہارے درمیان جانشین بنایا اور کتاب اللہ کو چھوڑا، یعنی دونوں کو بی بی فرماتی ہیں کہ دونوں کو چھوڑا، خلافت کو، خلیفہ کو بھی چھوڑا اور کتاب اللہ کو بھی چھوڑا۔ یہی وہ جو مشہور جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ یہ حدیث ہے، اور جو جس کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا نی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ جو ہے وہ میر حامد حسین جو ہے انہوں نے ایک پوری کتاب جو 2 جلدوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ابقات الانوار جو ہے وہ لکھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دیگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ بی بی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمہارے درمیان اپنا خلیفہ علی ابن ابی طالب کو بھی چھوڑا اور اس کے بعد کتاب اللہ کو بھی جو ہے وہ چھوڑا۔ اس کے بعد ثم قالت پھر بی بی نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ایھا الناس اے لوگو اعلموا جان لو انی فاطمۃ و ابی محمد، جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی کون سے صحابہ تھے جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جناب سیدہ کی شان کو کون نہیں جانتا تھا؟ جناب سیدہ کی منزلت جو عظمت اور رفت اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہی جن کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ کا 6 مہینے جو ہے وہ مسجد میں جانے سے پہلے بھی اور مسجد کے آنے کے بعد گھر سے جانے سے پہلے بھی کھڑے ہوتے تھے اور دروازہ بی بی کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کیا لوگوں کو یہ سارا معلوم نہیں تھا؟ کیا سب لوگوں نے یہ دیکھا نہیں تھا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ وارد نہیں ہوئی؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وسیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی۔ صحیح بخاری کے اندر آپ اس کو دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نساء العالمین کی سردار ہے، اہل جنت کی خواتین کی سردار ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں، فرمایا کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا، سیدہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی۔ صحیح مسلم کے اندر۔ اور پھر جو ہے وہ کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا وینصبنی من انصبہا، جس نے سیدہ پہ صب کیا اس نے مجھ پر صب کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین زوجہ رسول ان سے یہ روایت نقل کی ہے کہ بی بی یہ کہتی ہیں، جناب عائشہ یہ کہتی ہیں کہ ما رأیت احد کان اصدق لہجۃ منہا الا ان یکون الذی ولدھا، میں نے جناب سیدہ سے راست گو سچا انسان کسی کو نہیں دیکھا، ہاں ان کے والد کو اس سے مستثنا کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، مگر جناب سیدہ بعد از رسول ان سے راست کو زیادہ میں نے فرد کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ حدیث ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کے ذیل میں اس پر صحت کا حکم یوں لگایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، المستدرک للحاکم کے جلد نمبر 3 کے اندر کہتے ہیں کہ یہ مسلم کی شرط پر یہ حدیث کیا ہے، بالکل جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا شک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بی بی فرماتی ہیں اقول عودن و بدون ولا اقول ما اقول غلطا، بی بی فرماتی کہ میرا حرف آخر بھی وہی ہے جو حرف اول ہے، میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، میں معصومہ ہوں،
ولا افعل ما افعل شططا، نہ میرے عمل میں کبھی لغزش کی آمیزش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی میرے عمل میں کوئی لغزش آ جائے. میں نے یہ جو دعویٰ کیا ایسے ہی دعویٰ کر دیا ہے. بی بی کہتی کہ کبھی جو میرا پہلا قول ہوتا ہے وہ آخری قول ہے، لغزش سے میں ماورا ہوں. اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ نہیں فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ تم میں سے ایک رسول جو ہے وہ تمہارے پاس آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ اس کے اوپر شاک گزرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاک گزرتا تھا کہ وہ تمہیں تکلیف کے اندر دیکھے. وہ تمہیں تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں تھا اور مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھا. جس طرح ایک مرغی پروں کو پھیلا کر اپنے نیچے لیتی ہے، اسی طرح حضور جو ہے وہ اس مہربانی کے ساتھ اپنا سایہ رحمت تمہارے اوپر کیے رکھے ساری زندگی. وہ تمہارے اوپر اس قدر حریص تھے، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن آج اس کی بیٹی کھڑی ہے، آج اس کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہے تمہارے سامنے تکلیف کے اندر، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تم خاموشی سے جو بیٹھے ہو، میرا حق لوٹا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو. اور بی بی نے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ یہ اشارہ فرمایا. اس کے بعد بی بی فرمانے لگی وَأَخَا ابن عمی دون رجالکم وَلِنِعْمَ الْمَعْزِی الیہ. پھر بی بی نے فرمایا کہ میرے چچا زاد علی ان کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں میں سے جو ہے وہ رسول اللہ کا کوئی بھائی نہیں ہے. پھر فرمایا فَإِن تُعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَاجِدُوهُ أَبِیدُونَ نِسَاءَکُم، کیا اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وَتَعْرِفُوهُ، پہچانو تم میں سے کسی کا باپ، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ باپ نہیں ہے. میرے سید الرسل میرے باپ ہیں، تم میں سے کسی کے نہیں ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان پر بھی درود بھیجے اور ان کی اہل بیت اطہار پر بھی جو ہے وہ درود جو ہے وہ بھیجے. بی بی نے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہارے اندر سے جو ہے وہ نفاق نکلا، میرے باپ کی وجہ سے جو ہے وہ شیاطین دور ہوئے. پھر بی بی نے فرمایا فَهُمْتُمْ بِكَلْمَةِ الْإِخْلَاءِ فِي نَفْرٍ مِنَ الْبَيْضِ الْخِمَاءِ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفَاءِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی وجہ سے جو ہے وہ کفر و شقاوت کا بند ٹوٹ گئے، اور چند معزز فاقہ کش ہستیوں کی مائیت میں تم نے کلمہ توحید کا اقرار کیا. یعنی ہم وہ اہل بیت تھے، فاقہ کش رہے، مصیبتوں کو برداشت کیا، صعوبتوں کو برداشت کیا، شیب ابی طالب میں رہے، مگر جو ہے وہ تم جو ہے اس کے اندر آ کر کلمہ توحید تم نے آ کر پڑھا. جبکہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفَاءِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، جبکہ تم آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے، وہاں پر گرنے والے تھے. اسی کے متعلق جو ہے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر جو ہے وہ 236 کے اندر فرمایا، اہل بیت کا تعارف فرماتے ہوئے کہ ہم دائم الاسلام ولاعج الاعتصام بہم عاد الحق فی نصابہ وانزال الباطل عن مقامہ وانقطع لسان عن ممتبہ. اہل بیت اسلام کے ستون ہیں، نجات کا مرکز ہیں. ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا، باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور باطل کی زبان جڑ سے جو ہے وہ کاٹ دی گئی. پھر بی بی نے فرمایا مزقت الشارب، بی بی یعنی ان کو اپنی اصلیت، ان کی اصلیت تھی وہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. یہ رسول کی بیٹی جو ہے وہ دربار میں کھڑی ہے، ان کے سامنے یہ خطبہ دے رہی ہے، مہاجر انصارین سامنے ہیں. فرمایا مزقت الشابر و نہضت الطعام، تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پینے والے پانی کے ایک گھونٹ بھر جتنے تمہاری اوقات ہے. یعنی یہ حالت تھی تمہاری جس طرح کوئی پانی کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے. تمہارے دشمن اتنے قوی تھے کہ وہ تمہیں ایسے پی جاتے جس طرح پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ پی لیا جاتا ہے. وَقَبْضَةُ الْأَجْلَانِ وَمُوتِيُ الْأَقْدَامِ، اور پھر فرمایا کہ تمہاری اوقات اتنی تھی میرے بابا سے پہلے کہ تم خس و خاشاک، جس طرح پاؤں کے نیچے روندے جانے والا گھاس پھوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ تمہاری کوئی جو ہے وہ اوقات نہیں تھی. تشربون الترک وتفتاتون الورق اذلت الخاسئین، تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے، گھاس پھوس سے اپنی بھوک مٹاتے تھے. بی بی نے فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم،
تم اس طرح ذلت و خواری میں زندگی بسر کر رہے تھے. فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تبارک و تعالیٰ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ نجات دی. بی بی نے کہا کہ میرے بابا کے ذریعے نجات دی. وَبَعْدَ أَنَّ مَنِي بِبَهْمِ الرِّجَالِ وَزُبَانِ الْعَرَبِ وَمَرْدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا النَّارَ لِلْحَرَبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ. فرمایا کہ سلسلے میں نے زور آور عرب بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا مقابلہ کرنا پڑا میرے بابا کو. دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتا اللہ انہیں بجھا دیتا تھا. اللہ کے شعلے بجھاتا تھا، مگر کیسے؟ وہ بھی نے تذکرہ فرمایا او ناجم قرن الشیطان او فاغرۃ من المشرکین فقذف اخاه فی لهواتها فلا يطفئ حتى يتفاساقها باقسمه ويقضي لهبها بسيفه. بی بی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی اژدہا اپنا منہ کھولتا تو رسول اکرم اپنے بھائی علی کو ان کے حلق میں بھیجتے تھے، اور میرے شوہر اور رسول اللہ کے بھائی علی ان لوگوں کے غرور کو اپنے پاؤں کے تلے کچل دیتے تھے، اور کبھی بھی ان کو غرور کو کچلے بغیر اپنی تلوار سے آتش کو جو ہے وہ ختم کرنے کے بغیر کبھی نہیں لوٹتے تھے. مقدوداً فی ذات اللہ. فرمایا کہ مولا کائنات راہ خدا میں جانفشاں تھے. مجتہداً فی امر اللہ. اللہ کے مقابلے میں مجاہد تھے. قریباً من رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے. اتنے قریبی. کتنے قریبی تھے آپ اس کے اندر دیکھ لیں. آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مولا علی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فرمایا لحم کا لحمی دمو کا دمی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی منی وانا منہ. علی کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. اے علی تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، اور علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر مقتل والوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر جنگ احد میں 80 زخم ایسے لگے تھے کہ مرہم زخم کی ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا تھا. یہ جاں فشانی تھی مولا کائنات کی. اور اس طرح جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو زندہ کیا. اور اسی طرح علامہ ابن ابوالحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ جنگ احد کا بیان انہوں نے کن الفاظ میں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شیطان کی آواز بلند ہوئی کہ اعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت مشرکین کا ایک لشکر حضور نے دیکھا، اور مشرکین کے ایک لشکر نے دیکھا کہ پیغمبر اپنی زندہ ہیں، چنانچہ وہ آپ پر حملہ آور ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی اس لشکر کو مجھ سے دور کرو. علی نے اس لشکر پر حملہ کیا اور اس لشکر کے سربراہ کو قتل کیا. اسی طرح دوسرے اور تیسرے لشکر کو، پھر دوسرا لشکر حضور پر حملہ آور ہوا، اس کو دور کیا. پھر تیسرا آیا، اس کو دور کیا. رسول اللہ نے فرمایا اے علی اس لشکر کو مجھ سے دور کرو. علی نے اس کو بھی دور کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اس موقع پر جو ہے وہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ علی کا یہ دفاع حقیقی مواسات اور مدد ہے. میں نے جبرائیل سے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جبرائیل نے کہا کہ میں آپ دونوں سے ہوں. اس جنگ میں مولا علی کو اتنے زخم آئے، یعنی اتنے زخم کہ مرہم دوسری طرف نکل جاتا تھا. اور بی بی نے فرمایا کہ سیدہ فی اولیاء اللہ. مولا کائنات جو ہے اولیاء الہی کے سردار ہیں. پھر فرمایا مشمرا ناصحا مجدا قادحا لا تاخذ فی اللہ لومۃ لائم. فرمایا کہ وہ جہاد کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے، امت کے خیر خواہ ہیں، عزم محکم کے مالک ہیں، راہ خدا میں جفا کش ہیں، راہ خدا میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِئَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ وَوَدْعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُونَ تَتَرَبَّصُونَ بِنَاءِ الدَّوَاسِرِ وَتَتَوَقَّفُونَ الْأَخْبَارِ. بی بی نے فرمایا کہ میرا شوہر رسول اللہ کا بھائی راہ خدا میں اتنا جفاکش تھا، مگر تم ان دنوں آرام اور عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے میرے شوہر کی وجہ سے. نیز سکون اور خوشی میں امن و امان کے ساتھ تم رہتے تھے. بس تتربصون بناء الدوائر وتتوقفون الاخبار. تم اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں اور تمہیں جو ہے وہ بری خبر تم لوگوں کو جو ہے وہ پہنچے،
اور پھر بی بی نے فرمایا تنقصون عند النزال وتفرون من القتال فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ وماوا اصفیائہ، تم جنگ کے وقت جو ہے وہ پسپائی اختیار کر لیتے تھے اور لڑائی میں راہ فرار اختیار کر لیتے تھے، جو ہے وہ جنگوں سے، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 153 میں، کہ جب اللہ نے کہا کہ تم چڑھائی پر چڑھے جا رہے تھے اور تمہارا نبی جو ہے تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا اور تم پلٹ کر بھی نہیں جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بھاگنے کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر بی بی نے یہ ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے مسکن انبیاء برگزیدگان کی قرارگاہ آخرت کو پسند کیا، یعنی اپنے پاس بلا لیا۔ فرمایا ظاہر فیکم حسیقۃ النفاق، تو تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ وَسَامَلَ جلباب الدین وَنَاطَقَ قَاظِمُ الْغَاوِینَ وَنَبَغَ حَامِلُ الْأَقِلِّینَ وَأَحَدَ رَفِیقُ الْمُحْبِطِینَ فَخَطَرَ فِی أَرْضَاتِکُم، بی بی نے فرمایا اور دین کا لبادہ تار تار تم سے ہو گیا، ضلالت کی زبانیں چلنے لگی، بے مایا لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ہے وہ بی بی نے ابھی اس کے اندر تذکرہ کیا کہ گندے گھاٹوں سے اور کیچڑ زدہ پانی پینے والے جن کی اوقات جو ہے وہ خاص پوچھ کی مانند تھی، انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا، پھر وہ دم ہلاتے ہوئے تمہارے اجتماعات میں آ گئے، تمہارے ساتھ وہ لوگ مل گئے۔ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَأْزِرِهِ هَاتِفًا بِكُمْ، شیطان بھی اپنی کمین گاہ سے اس نے سر نکالا اور تمہیں وہ پکارنے لگا اور تم نے بھی اس کی آواز پہ لبیک کہہ دی۔ فرمایا فَأَلْفَاقَكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَحِبِّينَ وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ الْمَلَاحِظِينَ، اور اس کے مکر و فریب کے لیے تم کو شیطان نے منتظر پایا۔ ثُمَّ اسْتَنزَغُوا فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا، پھر شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا اور تمہیں صبح کا رفتاری سے اس نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جو بی بی نے ارشاد فرمایا وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غِضَابًا، اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم فوراً غضبناک ہو گئے، غضب کے اندر آ گئے۔ پھر بی بی نے فرمایا فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبَلِكُمْ، تم نے اپنے نشان دوسرے اونٹوں پر لگائے۔ یہ عرب کے ہاں یہ ہے کہ جو اونٹ ہوتا تھا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نشان لگا دیتے تاکہ پہچانا جائے یہ فلاں کا ہے۔ یعنی بی بی نے کہا کہ یہ خلافت ہماری، حکومت ہماری ذمہ داری تھی، ہماری تھی، حضور ہمارے جو ہے وہ دے کر گئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد رسول اللہ نے جو ہے وصیت بھی فرمائی تھی، سارا کچھ فرمایا تھا، تم ہمارے اونٹ کے اوپر اپنا نشان لگا دینا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد بی بی نے یہ ارشاد فرمایا وَبَرَأْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ هَٰذَا وَالْعَهْدِ قَرِيبٌ وَالْقَلَمِ رَحِيبٌ وَالْجَرْحِ لَمَّا يَنْدَمِلُ وَالرَّسُولُ لَمَّا يَكْبَرُ ابْتِدَارًا زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ، واضح کیا بی بی نے، ایک ایک چیز واضح کی، فرمایا کہ یہ تمہاری اور تم اپنے گھاٹ کی جگہ دوسروں کے گھاٹ سے پانی پینے لگ گئے ہو۔ وَبَرَأْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ هَٰذَا، یعنی گھاٹ ہمارا ہے اور اس سے پانی تم پی جانا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا وَأَتُوا قَرِيبٌ وَالْقَلَمُ رَحِيبٌ، یہ تمہاری حالت ہے کہ ابھی جب کہ عہد رسول قریب ہی گزرا ہے، ابھی زخم میرے بابا کا زخم ابھی تازہ ہے، ابھی کتنے دن ہوئے میرے بابا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے وَالرَّسُولُ لَمَّا يَكْبَرُ ابْتِدَارًا زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ، ابھی رسول اللہ کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، تم نے فتنہ کا بہانہ کر کے عجلت سے یہ کام لیا اور خلافت کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے مسند خلافت پر جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا، اور اس کی بارے میں بی بی جو ہے وہ ان کی سرزنش فرما رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا یعنی امامت و خلافت سے بی بی نے فرمایا کہ تمہارا دور کا بھی واسطہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کو جا کر جو ہے وہ آگے ہم جو ہے وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، ذرا تھوڑے سے چند الفاظ بی بی کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد بی بی نے ارشاد فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیط بالکافرین، بی بی نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ فہیہات منکم وکیف بکم وان توفقون، تم سے بعید تھا کہ تم یہ کیسے تم نے لوگوں نے یہ سوچ لیا، تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وہ حالانکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے،
امورہن ظاہرہ، جس کی دستور واضح ہے، واحکامہ ظاہرہ، اس کی تعلیمات آشکار ہیں، واعلامہ باہرہ، تنبیہات اس کی غیر مبہم ہیں، وزواجرہ لائحہ، واوامرہ واضحہ، اس کی اوامر واضح ہیں، وقد خلفتموہ وراء ظہورکم، کیا قرآن کو تم پس پشت ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا قرآن مجید سے ہٹ کر تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ ارغبتاً عنہ تریدون ام بغیرہ تحکمون، کیا تم اس کے بغیر فیصلہ کرنے کے خواہاں ہو؟ قرآن مجید سے ہٹ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہو ہمارے بارے میں؟ پھر فرمایا بئس للظالمین بدلا، ظالمین کے لیے کتنا برا بدلہ ہے، ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو بھی غیر اسلام کو جو ہے وہ چاہے گا اس کی اتباع کرے گا، اسے کچھ قبول نہیں کیا جائے، آخرت میں خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ ثم لم تلبسوا الا ان تسكن نفرتها ويزال سكيادها ثم اخذهم ترسون وقدها وتحبون جمراتها، پھر فرمایا کہ تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بدکے ہوئے ناکہ رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم لوگوں نے مشکل سے انتظار کیا، پھر تم نے آتش فتنہ کو بھڑکایا اور اس کے شعلے کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا۔ بی بی نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے امور واضح ہیں، کیا یعنی آپ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادیان میں امامت اور نبوت کا جو معیار قرار دیا قرآن مجید سے، کیا یہ ظاہر نہیں ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں جو سلسلہ امامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، وہ آپ سب لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے بی بی نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَعْجِبُونَ لِإِهْتَافِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ، اور تم شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہنے لگے، وَإِطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّينِ الجلی وَإِهْمَالِ سُنَنِ النَّبِيِّ الصَّفِيِّ، تم دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی کی تعلیمات سے چشم پوشی کرنے لگے۔ وَتَشْرَبُونَ حَشْوًا فِي ارْتِغَاءٍ وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالزَّرْعِ، تم بلائی لینے کے بہانے پورا دودھ پی جانا چاہتے ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بلائی لینے کی خاطر تم پورا ہی دودھ پی جانا چاہتے ہو، یعنی یہ تو فدق کا تو یعنی بہانہ ہے، اصل میں تو قبضہ ہے وہ خلافت کے اوپر، بلائی کے بہانے جو ہے وہ پورا دودھ پی جانا چاہتے ہو۔ وفی الخمر والزرع، اور رسول کی اولاد اور اہل بیت کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہو۔ ونصبر منکم علی مثل حظ المدعا واخذ السنان فی الحشاء، تمہاری طرف سے خنجر کے زخم اور نیزے کے وار کے باوجود ہم صبر سے کام لیں گے۔ بی بی نے یہ فرمایا، یعنی بی بی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر جو اس فدق کے جو ہے وہ راوی بھی ہیں، آپ نے کہا جنہوں نے بی بی عائشہ سے یہ جو ہے وہ فدق کا خطبہ سنا اور آگے نقل کیا، یہ جو عروہ ابن زبیر جو حضرت ابو بکر کے نواسے اور جناب اسما بنت ابی بکر کے فرزند ارجمند ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ انا ابا بکر و عمر لم یشهد دفن النبی وقانا فی الانصار فدفن قبل ان یرجعا۔ کنز الامال کے اندر آپ دیکھیں، کنز الامال والے نے جناب عروہ سے جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ جناب عروہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دفن نبی میں جو ہے وہ موجود نہیں تھے، وہاں موجود نہیں، شاہد وہاں نہیں تھے، وہ انصار کے درمیان کے پاس تھے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ فدفن قبل ان یرجعا، ان کے پلٹ آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح تاریخ تبری کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی تدفین کا علم بدھ کی رات کو ہوا، یعنی سوموار والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا وصال ہوا، اور بدھ کو بی بی کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ دیکھیں کہ حکومت کو بی بی نے کہا کہ تم بلائی لینے کے بہانے پوری جو ہے وہ دودھ پی جانا چاہتے ہو۔ حکومت کو 3 گروہوں سے مخالفت کا سامنا تھا، خدشہ تھا، سب سے پہلے انصار، پھر جو ہے وہ بنی امیہ، پھر تیسرے بنی ہاشم، مگر سب سے زیادہ بنی ہاشم سے خطرہ تھا، اسی لیے اہل بیت پر تشدد کیا گیا، بنی ہاشم میں سے کسی کو کوئی منصب تک نہیں دیا گیا۔ البتہ انصار اور بنی امیہ کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا، انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا، چونکہ اہل بیت کی کوئی خاندانی لڑائی یا یہ کوئی جائیداد یا اس کا تو حق تھا نہیں، اہل بیت کے نزدیک تو یہ ایک الہی عہدہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر میں کیا تھا، اس وجہ سے سمجھوتا ہونے کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور بنی امیہ اور انصار کو جو ہے وہ اقتدار میں شریک کیا گیا اور ان کو بڑے کلیدی عہدوں میں اس سے نوازا گیا، چنانچہ حبر الامہ
حضرت ابن عباس نے حلب کی گورنی کا جب یہ درخواست پیش کی، لیکن یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ اگر ہم بنی ہاشم کو شریک اقتدار کریں تو وہ اپنے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جب کہ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر کے بارے میں جو کہا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ جناب عباس ابن عبد المطلب کو لے کر کہ اگر میں چاہوں اپنے بھتیجے سے کہو تو مدینہ کی گلیوں کو جو ہے وہ پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں، اور اس کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ جرت ہے، بڑے توہین آمیز الفاظ کہے، لیکن اس کے باوجود برسر اقتدار اور افراد نے ابو سفیان کے بیٹے یزید ابن ابو سفیان کو شام کا والی بنا دیا، ان کو شام کا والی بنایا۔ اس کے مرنے کے فوراً بعد ان کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو جو ہے وہ شام کا جو ہے وہ والی بنا دیا، لیکن بنی ہاشم میں سے کسی کو جو ہے وہ کچھ بھی ہے اس کے متعلق نہیں دیا گیا، نہ کہا گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراث چھوڑی تھی، جو ترکہ چھوڑا تھا، وہ یہ تھا حوایت سبعہ کے نام سے، یعنی 7 احاطے، بنی نذیر کا قطع ارضی، اسی طرح خیبر کے 3 قلعے، اور وادی قرا کی 1/3 حصہ، اور محظور یعنی مدینہ میں بازار کی ایک جگہ ہے وہ فدق۔ یہ 7 چیزیں تھیں جو حضور نے چھوڑی۔ توجہ سے سنیے گا، حوایت سبعہ میں سے 6 کو رسول اللہ نے وقف کر دیا تھا۔ بنی نذیر کی زمین میں سے کچھ عبد الرحمن ابن عوف کو اور ابی دجانہ وغیرہ کو دے دیا۔ خیبر کے کچھ قلعے ازواج جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان کو عطا کیا، اور فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کیا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں کتب تاریخ کو، تاریخ شاہد ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے وہ تمام دیگر جو افراد ہیں ان سے کچھ نہیں لیا گیا، نہ جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف سے، نہ ابی دجانہ سے، نہ جو ہے وہ ازواج رسول سے کچھ لیا گیا۔ اگر لیا گیا تو فقط فدق جناب زہرا سے واپس لے لیا گیا، اس پر قبضہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ جبکہ جو ہے وہ بی بی نے حاکم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ ہبہ، پہلا ہبہ، کہا کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا، جس پر جو ہے وہ حاکم نے کہا کہ گواہ طلب کیے۔ جناب سیدہ نے یہ فتوح البلدان کے اندر و دیگر جو ہے وہ اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جو ہے وہ جناب ام ایمن رسول اللہ کے غلام جو رباح تھے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو ایک سند لکھی ہوئی تھی ان کے اوپر ان کے باقاعدہ گواہوں کی مہر تھی، جناب رباح کی بھی اور جناب ام ایمن کی بھی اور حضرت علی علیہ السلام کی، وہ پیش کی، ایک گواہ پیش کی، اس کے باوجود گواہوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ارث کا بی بی نے دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ کیا کہ مجھے ہبہ رسول اللہ نے کیا، لہذا انہوں نے مجھے دے دیا تو اس کا میں مالک ہوں، مالکہ ہوں۔ اور دوسرا ارث، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کیا تو صرف ایک راوی کی بنیاد پر، ایک راوی کو روایت کی بنیاد پر یہ مطالبہ مسترد کر گیا، اور راوی بھی وہ جو خود مدعی تھا۔ اور پھر جو ہے وہ تیسرا مطالبہ بی بی نے سہم ذوی القربہ کا کیا، اور بی بی نے کہا، جناب سیدہ نے کہا کہ میں اپنے والد کی میراث سے محرومیت کے بعد خمس کا مطالبہ تم سے، سہم ذوی القربہ کا مطالبہ تم سے کرتی ہوں۔ یہ مطالبہ بھی صرف ایک صحابی کی روایت کی بنیاد پر کر دیا گیا۔ حضرت ام ہانی کا بیان ہے کہ جناب سیدہ نے ذوی القربہ کا مطالبہ کیا تو اس وقت حاکم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ ذوی القربہ کا حصہ میری زندگی میں تو ملے گا لیکن میری زندگی کے بعد نہیں ملے گا۔ کنز الاعمال کے اندر اس کو دیکھ لیں، یعنی اہل بیت میں سے کسی کو نہیں بتایا، صرف ایک بندے کو ساری باتیں رسول اللہ نے بیان کی۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بی بی نے جب یہ پورا خلافت مولا کائنات کے بارے میں یہ ساری گفتگو کی، اس کے بعد بی بی نے پھر جو ہے وہ اپنی میراث کے متعلق جو ہے وہ ایک مدلل اور ایسی ناقابل تردید جو ہے وہ گفتگو بی بی نے کی، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اگلی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔